تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں آئے ہوئے مہمانوں کا، جو ہمارے ختم نبوت ٹی وی کے ٹی کے جناب رانا حسن صاحب، اسی طرح بھائی محمد فرحان صاحب، بھائی محمد عمران صاحب، پوری ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کام کے لیے ان ہمارے نوجوانوں کو منتخب فرمایا، کیونکہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ میں نے خود انگلینڈ میں دیکھا، برطانیہ میں مانچسٹر سے قریب ہی جس شہر میں رہتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، مسجد عثمان میں، ہڈرس فیلڈ میں، وہاں میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بلند و بالا کیا، آخرت میں تو اللہ نے انعام دینے ہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح وہ بھی لوگ یاد ہیں جنہوں نے اپنا معاملہ ان کے ساتھ رکھا، مرزائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان لوگوں کی تنزلی کس طرح شروع ہوئی، مالی طور پر وہ کس طرح کمزور ہوئے، ان کی عزتیں کیسی خراب ہوئی۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے وہ نوجوان جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا برطانیہ میں، فرانس بھی میرا جانا ہوا، جرمن میں بھی بہت ان کا زور ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ لوگ مسلمانوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں اور ان کو لالچ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور نوجوانوں کہ آپ حضرات نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں غلامی رسول میں آنا پڑے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اور اگر ہم نے ادھر ادھر رخ کیا تو پھر تباہی بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے یہ بہت عظیم کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جنہوں نے ان سے نفرت کی، قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، ان سے لین دین بند کیا، ان سے معاملات بند کیے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت اور ہر طرح سے ان کو مالا مال کیا، مال سے بھی اللہ نے انہیں بھر دیا۔ اور جو لوگ کہتے تھے جی کیا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز، تو میں نے ان میں دیکھا، یوں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ بادشاہ تھے تو اللہ نے ان کو اس تعلق رکھنے کی بنا پر کہ مرزائیوں سے انہوں نے تعلق رکھا، اللہ نے انہیں فقیر کر دیا۔ میں ابھی نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہماری دل آزاری ہو رہی ہے، لیکن انگلینڈ میں میرے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے تعلق رکھا، باقی وہ کہیں کے نہ رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی خراب ہوئی، آخرت تو خراب ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام نوجوانوں کو، تو یہ میں ٹی وی جو ختم نبوت ان تمام حضرات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بہت اونچا کام کر رہے ہیں، اور اسی کام کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی بھی پئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی ہوگی ان لوگوں پر جو اس عظیم کام کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، مرزا قادیانی پر لعنت کریں گے اور مرزا قادیانی کی ماننے والوں کی جو چیزیں ہیں ان سے ہم بائیکاٹ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن و حدیث پر عمل ہوگا۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنے آپ کو ہم نے سمجھا بڑے نیک ہیں، لیکن ہمارا میل ملاپ، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہم سوچتے نہیں جی اگر ہم نے ان سے کاروبار چھوڑ دیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، نہیں بھائی، نفع دینے والا اللہ ہے، تجارت میں برکت دینے والا اللہ ہے۔
تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان تعلقات پر کہ جی اگر میں نے اس قادیانی کو چھوڑ دیا تو میرا تو بہت بڑا اس مرزائی کے ساتھ حصہ ہے، میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ برکت دیں گے۔ ہمیں تعلیم یہی ملتی ہے، اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کا فرما دیا ان کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان سے رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں نہ بناؤ، ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں اسٹاپ کر لینا چاہیے۔ ہمیں دین کی وہی بات جو اللہ رسول کی بات ہے وہ ماننی چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی بات اچھی لگتی ہے جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں، بھائی دین ہمارا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین ہمارا مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ اب ان کے بعد جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کبھی کسی انداز میں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، اللہ کی ذات کو پکڑنا چاہیے، اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خود فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا، وافقوا ولا تخالفوا، اخلصوا ولا تشركوا، وحدوا الحق عز وجل وعن بابه فلا تبرحوا، سلوه ولا تسألوا غيره، استعینوا به ولا تستعینوا بغیره، توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیره۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔